السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ ورگو، بائی مائی کیلکولیشن جو آسٹرولوجیکل رولز ہیں وہ اب آپ کو فیور کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اینڈ آسٹرولوجیکل فیور 3-4 طرح سے فائدہ دیا کرتی ہے۔ ایک تو سلکی پاتھ کریٹ ہوتے ہیں، آپ کو اپنا نیچرل فیول ملنے لگتا ہے، اپرچونیٹیز ملنے لگتی ہیں اینڈ آپ پرفارم کرنے لگتے ہیں۔ 2 خبریں اس ہفتے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے ایک خبر ایسی ہے جس کو تھوڑا سا سمجھ کر چلنا ہوگا، بہت ڈیزاسٹرنگ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ تھوڑی پنچ کر سکتی ہے۔ لیکن جو دوسری خبر ہے وہ بہت طاقتور ہے، پروڈکٹیو ہے اینڈ اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں میجر پازیٹیو چینجز آئیں گی۔ یہ ہفتہ 5 جولائی سے شروع ہوگا اور 11 جولائی تک چلے گا۔ 5 جولائی کے پہلے ہی دن صبح کے وقت 8:07 پر چاند گرہن ہو جائے گا۔ چاند گرہن آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں ہوگا۔ چاند پورا ہوگا، مکمل چاند، فل مون ہے اور اس کو گرہن لگے گا۔ جب پورا چاند 5ویں گھر میں، عمومی طور پر جو عام دن ہوتے ہیں جب گرہن نہیں ہوتا، جب پورا چاند 5ویں گھر میں آتا ہے تو اس سے ہمیں لو لائف میں بہت استحکام ملتا ہے۔ لو ریلیشنز کو نبھانے کے لیے جس طرح کی مینٹالٹی چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی مینٹالٹی کو فیول ملتا ہے۔ لو کمٹمنٹس کو فل کرنے کے لیے جس طرح کا پیشن چاہیے ہوتا ہے وہ پیشن اسی مون لائٹ سے ملتا ہے، فل مون میں وہ میکسیمم ہوتا ہے۔ تیسری کامیابی فل مون نائٹ سے ہمیں یہ ملتی ہے، ہماری زبان میں اور ہمارے سوچنے کے انداز میں مٹھاس آتی ہے، ہم کمپرومیٹیو ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، سیکریفائزنگ ہوتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایڈوانٹیجز جو جذبات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ فل مون سے ملتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی اس مہینے جب چاند پورا ہوگا تو اس کو گرہن لگ جائے گا اور گرہن کے اثرات 3-4 دن تو چلیں گے، تو وہ مکمل چاند جس نے میکسیمم فیول اس مہینے دینا تھا وہ نہیں دے پائے گا، اور اس کے نہ دینے کی وجہ سے آپ کو یا تو پرانے یا جو مہینے کے گرہن سے پہلے کے مون ایموشنز ہیں اسی سے آپ کو گزارا کرنا ہوگا، یا پھر آپ کو کمپرومیٹیولی آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ زیادہ شدت اختیار نہیں کر سکتے، رشتہ داری کو محتاط اور سینسٹیو وے میں لے کر آگے چلنا ہوگا۔ بٹ یہ خبر جلد ہی ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو جو ہفتے کا آخری دن ہوگا 11 جولائی، اس دن آپ کا رولنگ پلینٹ ڈائریکٹ ہو جائے گا، اینڈ مرکری کے ڈائریکٹ ہوتے ہی تمام وہ ویکنیسز جو لونر ایکلپس سے، مون ایکلپس سے سامنے آئیں گی وہ رفع ہو جائیں گی۔ ناٹ اونلی یہ جو 5 جولائی والی جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ رفع ہو جائیں گی، بلکہ وہ جو 21 جولائی کو سورج گرہن ہوا اور اس کی وجہ سے اگر آپ کے اندر ڈر، خوف یا انگزائٹی تھی تو وہ بھی رفع ہو جائے گی، اور وہ جو 5 جون کو چاند گرہن ہوا تھا اس کے اثرات جو رشتہ داری پر آئے تھے، کوئی ناراضگی آ گئی تھی، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ تو ایک تو ایکلپسز کی نیگیٹیوٹی ریزالو ہو جائے گی آن 11 جولائی، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پلس پوائنٹ آپ کو کیا ملے گا کہ when the mercury is direct in your 11th house تو آپ کی نیچر کو بہت سپورٹ ملے گی، this is your ruling۔ آپ کے اندر تمام وہ ابیلٹیز جو نیچرل تھیں، جو گاڈ گفٹڈ تھی، انہیں ایکسٹرا فیول ملنے کی وجہ سے وہ اسٹیبلش ہوں گی، گروئنگ ہوں گی، اینڈ ان کوالٹیوں میں آپ کے ووکل اسکلز، انداز گفتگو، اور یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ بول چکا ہوں کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، سب باتیں پرانی ہیں، لیکن جو جس انداز سے بولے گا سامنے والے سے اتنا ہی اچھا رسپانس لے گا۔ اینڈ آپ کے بولنے کا، انداز گفتگو کا جو طریقہ ہے اس میں 12 تاریخ سے میجیکل امپیکٹ دوبارہ پروڈیوس ہوگا، آپ پریزنٹیشنز اچھی دے پائیں گے اینڈ ان پریزنٹیشن سے ریوارڈ لے سکیں گے۔ دوسرا ایڈوانٹیج اس کا ذہنی کارکردگی کے کام کرنے والے ورگوز کو ہوگا، جیسے اسٹوڈنٹس، جیسے ہائر ایجوکیشن کے جو پرفارمرز ہیں ان کا مائنڈ بالکل ایکوریٹ اینڈ پرفارمنگ ہوگا۔ اینڈ تیسرا ایڈوانٹیج جو وہ پبلک امیج والے لوگ ہیں، اور 11ویں گھر میں جب مرکری ڈائریکٹ ہوگا تو دوستیوں میں اضافہ، گیٹ ٹوگیدرز میں اضافہ، اینڈ اس کے علاوہ جو آپ کے ریسورسز کم ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اپرچونٹی مل جائے گی ان اے سڈن وے کہ آپ کا کوئی رکا ہوا کام کسی دوست کی سپورٹ سے، کسی کمپنی کی سپورٹ سے، کسی گورنمنٹ کے رول یا گورنمنٹ پرسنالٹی کی سپورٹ سے ریکور ہو جائے گا۔ تو یہ 3 بڑے ایڈوانٹیج مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے۔
اب کچھ اس کے ادروائز بھی ایڈوانٹیجز ہیں جس کی میں چھوٹی سی تمہید باندھتا ہوں. جب مارس آپ کے ہاں مارس آپ کے ہاں 8th ہاؤس میں داخل ہوا تھا 28 جون کو، تو اس کی وجہ سے آپ کو جسمانی قوت ملی تھی، پورے جسم کے آرگن کو قوت ملی تھی، لیکن مائنڈ اسکلز تب بھی ڈل تھیں. اب جب پورے جسم کو مارس کی وجہ سے سپورٹ ملی ہوگی اور ساتھ میں مرکری کی سپورٹ آپ کے مائنڈ کو طاقتور کر دے گی، تو اب پورا آپ اپنے فزیکل اسکلز کو صحیح سمت میں یوز کر پائیں گے. پھر مارس کی اچھی پوزیشن پر آ جانے کی وجہ سے، وینس کے ریٹروگریشن کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، مرکری کے ریٹروگریشن کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، سورج اور 2 چاند گرہنوں کے اثرات کے ختم ہو جانے سے 12 جولائی کے بعد آپ ایک اچھی فارم میں ہوں گے. اس اچھی فارم سے آپ کو ابھی کلین چٹ نہیں ملے گی. کلین چٹ ملے گی جب ہمیں جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ملے گا اور سیٹرن بھی اچھی فارم میں ہوگا. یہ دونوں ستمبر میں جا کر سیٹل ہوں گے، اور ابھی جو چیزیں ہیں یہ ابھی اسی طرح چلتی رہیں گی. یہ اوور ویو تھا اس وقت پلانٹی پوزیشن کا، سٹار ویل کا، جس میں آپ کافی بینیفیشری ہیں. دوسرے بینیفیشری جیمنائز ہیں، وہ بھی اچھی فارم میں جا رہے ہیں. دونوں کا رولنگ پلانٹ اچھا ہونے جا رہا ہے. جیمنائی مرکری جس ہاؤس میں جیمنائز کے لیے پازیٹیو ہوا ہے، اسی ہاؤس میں سورج بھی ہے. تو یہ 11 تاریخ سے 22 تاریخ تک کے جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ بھی بہت اچھے رہیں گے. لیکن کیونکہ یہ اگلے ہفتے کی تفصیل ہے تو اگلے ہفتے اور الیبریٹ کروں گا. بٹ یور لیڈرشپ کوالٹی، یور لو لائف، یور فزیکل ہیلتھ، یور ایجوکیشنل فیکٹر، ہاؤس وائفس کے آپسی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز، نیو انیشیٹوز لینے کے لیے آپ کو جس طرح کی پلاننگ کی ضرورت ہے، بولنے کا انداز، یہ سب اب آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے. بٹ اس کے باوجود اگر کوئی ورگو اس وقت کچھ ایشوز فیل کر رہا ہے تو اسے 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے تاکہ کاز آف کمپلینز پتہ چل سکیں کہ وجہ کیا ہے، شکایات پیدا کیوں ہو رہی ہیں، چیزیں آگے بڑھ کیوں نہیں پا رہی. ایک تو وہ ہو جائے گا. وہ پرسنل چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ اپنی اپائنٹمنٹ لے سکیں گے. لیکن ورگوز وہ فری فورم نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں. دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جرنل ریمیڈی آپ اختیار کر سکتے ہیں. جرنل ریمیڈی میں ایز اے ورگو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. روبی پہن سکتے ہیں، اوپل پہن سکتے ہیں، یلو سفائر یا گولڈن ٹوپاز پہن سکتے ہیں. اگر آپ کی عمر 25 سال سے 40 سال کے درمیان ہے تو آپ کو 8 کیرٹ پہننا چاہیے. سورہ شمس آئیڈیل ریمیڈی ہے. میں اپنے 17 سالہ کیریئر میں نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ کو انتہائی اچھے انداز سے ریکور کرتا آ رہا ہوں. کئی 100 لوگوں پر ریکور کیا ہے، کئی طرح کی مشکلات کو ریکور کیا اسی سورہ شمس سے. اینڈ سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، دس از آئیڈیل فار سم خیر اور برکت، جس میں انسان کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہوتا. وہ جیسے ہی سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنا شروع ہوتے ہیں، وے آؤٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 اسپرچل ریمیڈیز ہیں. ایک وہ جو روبی یا اوپل یا گولڈن ٹوپاز، یلو سفائر، یہ سائنٹیفک ریمیڈیز ہیں. اس کے بعد آپ اپنے ٹریک پر آنے کے پورے امیدوار بنے ہوئے ہیں. اینڈ اللہ کر کے 23 مارچ کے بعد کا نیگیٹو ٹائم جو کہ مڈ جولائی تک چلنا تھا، وہ تقریباً اپنی آخری نشست پر ہے، آخری ایج پر ہے. تھوڑی سی ہمت کی اور ضرورت ہے کہ چیزیں ریکور ہو جائیں گی. امید کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن آپ کو اپنی ہمت جھٹانے میں، آپ کو اپنی کریج کو مسٹر اپ کرنے میں مدد دیں گی. اور جب آپ اپنے اندر اس دی ہوئی نالج سے ذرا سا بھی استحکام محسوس کریں یا کچھ خوشی محسوس کریں تو اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ورگوز میں یہ بات ہمیشہ اعلانیہ کہتا ہوں، آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بہت مفید اور سپورٹیو ہیں بلکہ آخرت کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے. اینڈ دوسرا، میں نے یہ بات جتنی دفعہ بھی کہی اور جتنے کمنٹس آئے نیچے، وہ میرے لیے ایک الگ ہی کریج ہے. میں توقع نہیں تھی کہ لوگ اتنی محبت کریں گے. اینڈ وہ جب محبت دیتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک پیشن ہے، ایک میرا جذبہ بڑھتا ہے، میری ٹیم کا جذبہ بڑھتا ہے. دے آر پرفارمنگ ویری ویل. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن جو ہے یہ میری تو حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہی بنتی ہے، بٹ میرے ٹیم کے بھی جو انہوں نے پرفارمنسز کی ہوتی ہیں اس میں جب کمنٹس آتے ہیں تو وہ سب بہت ایک طرح سے خوش بھی ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی ہوتے ہیں. دے آر ہیپی لائک مجھ سے زیادہ چستی سے وہ کام کرتے ہیں. میں اتنا ایکٹیو آدمی نہیں ہوں، پھنسا رہتا ہوں کاموں میں،
بٹ پھر ان کی وجہ سے میرے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اگلے ہفتے جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو آسٹرولوجیکل ایونٹس سامنے آئیں گے، وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ نے کے بعد۔